الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز دوستو آج 18 اپریل 2025 بمطابق 19 شوال جو اس وقت 20 شوال 1446 ہجری میں بدل چکی ہے بروز جمعۃ المبارک میں یہاں فیصل آباد کی دھرتی پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب الطحاوی اسلامک سینٹر میں مولانا مفتی لقمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے تبلیغی جماعت رائیونڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا نظر الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند ہیں باقی جملہ فردن تو میں سب کو نہیں جانتا پر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی ماشاءاللہ دو معصوم کلیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے آپ نے ان کے تعارف انٹروڈکشن کو سنا ہے کہ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا کام کیا جاتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ایک بچہ پوچھ رہا تھا دوسرا اسے جواب دے رہا تھا میں اسی پر بات شروع کرتے ہوئے کہوں گا کہ یاد رکھنا ہم مدرسوں والے یہاں بم درود کی بات نہیں دم درود کی بات کرتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں یاد رکھیں بم درود میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت دلیل میں ہوتی ہے اسلامک دلائل یہاں مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں اس بچے نے اپنے استاد سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی نیم انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا ناموں کے ساتھ تعارف رکھا پورا سلسلہ بتایا سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے اسے سند کہتے ہیں اور یاد رکھیں یہ سند یہ سلسلہ اگر نہ ہوتا تو دنیا میں کفر عام ہو چکا ہوتا آپ کہیں گے کیسے امیر المؤمنین فی الحدیث
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 40 فقہا کی کمیٹی جو قاضین فقہ میں شامل تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کہ لوگوں اگر یہ ہمارے اساتذہ کا سلسلہ نہ ہوتا، اگر یہ سندات نہ ہوتی، اگر ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی نہ ہوتی، لوگ قرآن میں اپنی باتیں داخل کر دیتے، شریعت میں اپنے معاملات داخل کر دیتے، فرمان نبوت کا ٹائٹل ہوتا، باتیں ایک کی پیش کی جاتی، الفاظ قرآن کی باتیں بھی اپنا آپ کی گمراہی کی باتیں پیش کی جاتی۔ فرمایا امت گمراہی سے رچی ہے، اللہ کا قرآن اللہ کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتا ہے، حضور پاک کی حدیث حضور کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ شریعت کی بنیاد پر پیش ہوتا ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہی تعارف ہے، اس کی وجہ یہی سند ہے، اس کی وجہ یہی سلسلہ ہے، اس کی وجہ یہی اساتذہ کی پوری چین ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بندہ غلط بات کرے تو اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، دو گلری کرے اس کی گردن پکڑی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے، پوچھا جاتا ہے یہ جو بات کر رہے ہو کس استاد سے پڑھا ہے، کس فارغ سے پڑھا ہے، کس ایکسپرٹ سے سمجھا ہے، کس مفتی محدث المفسر نے تمہیں بتایا ہے، کس فقیہ کا استدلال ہے، پھر اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، رزق کیا ہے، کس پر بوٹی پر تم یہ جملہ پیش کر رہے ہو۔ فرمایا وہ بنیاد، وہ بنیاد، وہ بیس، وہ رزق بتایا جائے تو مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ جو بندہ اگر اساتذہ رکھتا ہے، جو بندہ استاد سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمی کسی ماہر سے پڑھ کے پورے ترتیب میں آتا ہے، اگر کہ آج 1540 کا عرصہ گزر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور پاک کے تلفظ میں شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کے سلسلے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بلال رنگ کے نیچے سفید نہیں تھے، وہ ایتھوپیا سے چلے تھے، حبشہ سے چلے تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، اگرچہ قومیت نہیں ملتی تھی، لسانیت نہیں ملتی تھی، ان کی زبان نہیں ملتی تھی، ان کے معلومات نہیں ملتے تھے، لیکن ایک چیز ملی تھی، اس نے ضرور تلمم محمد رسول اللہ کے سامنے بچھائے تھے۔ یہ شاگرد آقا نامدار کا بنا تھا، اس نے علم حضور سے پڑھا تھا، اس نے دین ڈائریکٹ رسالت امام سے سمجھا تھا۔ دنیا نے اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، دنیا نے اس کے خواب کو نہیں دیکھا، دنیا اس کے قبیلے کو نہیں جانتی۔ اور میں علامت بصیرت کہتا ہوں، میں نے حضرت بلال کو پڑھا ہے، حضرت بلال کے والد کا نام ربا ہے، باپ کا نام حمادہ ہے، اس سے اوپر ہے ان کا ڈیٹیل کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں ملتا، اس سے آگے ان کا تعارف نہیں ملتا۔ صرف بلال بلال ہے کہ بلال محمد کی قدموں میں بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا ہے، اللہ نے اسے یوں چمکایا ہے۔ روایات میں آتا ہے انہیں پاک میرانی کے رات سے اٹھے تو بلال سے پوچھا بلال کیا مسئلہ ہے، کہ یا رسول اللہ پوچھنے کا مطلب کیا ہے، کہ میں جنت میں چلتے ہوئے تیرے قدموں کی آواز سن کے آیا ہوں۔ فیصلہ بات کے نبیوں ایک ہی وجہ ہے کہ بلال کو سند حاصل ہے، بلال کا سلسلہ ہے، بلال کا تعلق ہے، بلال شاگرد ہے، اسے ڈائریکٹ ملا ہے۔ آج ان مدرسوں میں ان دو شہزادوں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہو اولاد تمہاری ہو، آپ بھی چاہتے ہو بچہ تمہارا ہو، آپ بھی چاہتے ہو بچی تمہاری ہو، اور اس کی نسبت مصطفیٰ سے جڑ جائے، اس کی نسبت اپنے نبی سے جڑ جائے، اس کا تعلق اپنے پیغمبر سے وابستہ ہو جائے، ترنت تحاوی اسلامک اکیڈمی آپ کی منتظر ہے۔ آپ اولاد پیش کریں گے، یہ حضور کا شاگرد بنا کر آپ کی گود میں۔ بنیادی وجہ یہی تھی
اس بچے کے تعارف کرانے کی جو آپ کی خدمت کرتا ہے. ورنہ ناموں کے بتانے کا مطلب کیا تھا؟ اسماء گرامی کے تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنی پشت پر سلسلہ نسب رکھتے ہیں. یاد رکھیں جس طرح اپنے شجرہ نسب کے لیے شجرہ نسب کے سلسلہ نسب ہوتا ہے، ویسے علمی شجرے کے لیے بھی علمی سلسلہ سند ہوا کرتا ہے جو اس بچے نے اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی محنت ہے، یہ مدرسے کی کاوش ہے، یہ مدرسے کی تدبیر ہے. یہاں دیکھیں مدارس ایسی کوئی عام جگہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ دیواروں کے دل میں آیا ہمیں اور کوئی نام نہ ملا مدرسہ بنا ہے. لوگ آدمی کو معاشرے کا چھوٹ کر کے سمجھ کے کہتے ہیں بس آدمی کا کام جو ہے وہ کماتے رہنا ہے، آدمی کا کام جو ہے بس مدرسے میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھنا اور پڑھانا ہے. یاد رکھیے یہ آدمی نے اپنی طرف سے کام نہیں لیا، یہ عالم نبی کے وارث ہے. کام نبی نے مدرسہ بنایا تھا، آج انہوں نے نبی کی قیادت میں مدرسہ بنایا. آپ کہیں گے حضور نے مدرسہ بنایا؟ جی جی بنایا. میرے باپ پیغمبر نے اسکول نہیں بنایا، کالج نہیں بنایا، یونیورسٹی قائم نہیں کی. میں یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں کالج کا مخالف نہیں ہوں، میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں. میں نے یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھی ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو نظریہ یونیورسٹی سے ملتا ہے میں اس نظریے کو مخالف ہوں. جو مائنڈ سیٹ مجھے طالب دیتا ہے میں اس مائنڈ سیٹ کو مخالف ہوں. اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں آپ پیغمبر نے اسکول اسٹارٹ نہیں کیے، کالج اسٹارٹ نہیں کیے، یونیورسٹی اسٹارٹ نہیں کیے، انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ نہیں کیے، ٹیوشن سینٹر اسٹارٹ نہیں کیے. میں آپ پیغمبر نے کام کیا، مدرسہ کام کیا، مسجد کام کی، خانقاہ کام کی، اور لوگوں کو خانقاہ میں بٹھا کے دل کو صاف کرایا اور درگاہ میں درسگاہ میں بٹھا کے علم سے روشناس کیا. یہ میرے پاس پیغمبر کا کام ہے. نبوت کی زندگی میں دو حصے ہیں. ایک حصہ نبوت کی 53 سالہ زندگی میں مشتمل ہے جسے مکی دور کہتے ہیں. یہ بھی مدرسہ میں تعلیم نہیں ہے. نبوت کی دوسری زندگی کا حصہ مدنی دور ہے. 10 سالہ زندگی، جہادی زندگی، مدنی زندگی کا دور ہے. یہ دور مدرسہ بنانے سے خالی نظر نہیں ہے. میں دونوں کو پروف کرتا ہوں آپ کے سامنے. میری بات میں لچک دیکھیں، ویکنس دیکھیں، کمزوری دیکھیں. آپ میرے اوپر ایبجیکشن کر سکتے ہیں. آپ نے آپ کو علم دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ دی ہے، فہم فراست سے اپنے آپ کو متمتع کیا ہے. ان علوم سے اللہ نے آپ کو احساس کیا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن میں دلیل دینے لگا ہوں. توجہ رکھنا، انشاءاللہ ٹینشن کا موقع نہیں ملے گا. میرے پاس پیغمبر کی زندگی ہے، مکی دور کی رسالت میں آپ نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ قائم کیا ہے جسے دار ارقم کہتے ہیں. یہ دار ارقم حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور نے مدرسہ قائم کیا ہے. اس سے سمجھ جائیں کہ اگر کہیں علماء کرائے کی جگہ لے کر مدرسے کا کام کرتے ہیں تو ان کی پشت پر نبوت کے اس مدرسے کا فلسفہ ہوتا ہے، نبوت کے اس عمل کی بنیاد ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم قائم کیا ہے. اس دار ارقم نے اعلان نبوت کے بعد ہجرت نبوی تک 13 سال امت کی تعلیم کے لیے دار ارقم مرکز بنا رہا. میں ایک تبلیغی جماعت کے گھرانے میں بیٹھا ہوں. ہمارے تبلیغی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی بندے کو ترغیب دے کر قائل کر لو نا تو کہتے ہیں جی ہم نے دین کی وصولی لے لی. تو میں وصولیت دکھانے لگا ہوں کہ دار ارقم نے اسلام کو وصولیت کتنی دی ہے، دار ارقم کی رسیدگی کتنی ہے، دار ارقم کی محنت کتنی ہے. اس پاک پیغمبر کے مدرسے نے، اس مسجد نبوی نے اسلام کو کتنی بڑی شخصیات سے روشناس کرایا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ جتنے دوست بیٹھے آپ کی توجہ ہے؟ جی جزاک اللہ. سنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، آپ مکہ مکرمہ جائیے.
जिस वक्त आप तवाफ कर लेंगे उम्रे का, फिर आपको साई करनी है सफा की पहाड़ी से मरवा की पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर काउंट करके आपने लगाने हैं। ये जो सफा मरवा की साई है, ये जो सफा मरवा के दरमियान दौड़ना है, जब आप तवाफ से फारिग होंगे सफा में एंट्री करेंगे, अभी आपकी एंट्री नहीं हुई होगी, उतरने के लिए आपको सफेद कट पीस मार्बल मिलेगा जिस पर 5 सिलेंडर हो, उन्हें काट के लगाया गया है। उसके लिए बंदा सफा में दाखिल होता है। फैसलाबाद के मयूरों की एक जगह थी जिसे रोककर मदरसा दार ये जगह रब्बे करीम आपको ले जाए, आप इस जगह जाइए, देखिए इसकी वसूली पेश करके लगाओ। इस धरती पर सबसे अफजल बंदा अंबिया के बाद अफजलुल बशरी बाद अंबिया, अंबिया का मकाम मर्तबा दर्जा हैसियत ज़ैनियत एक तरफ अकेले, उसके बाद पूरी उम्मत में जिसके सर पे सरदारी का ताज है, जिसके कंधे पे सरदारी के तमगे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मा हजरत सैयदा उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कलमा पढ़ती है तो मदरसा जाए तो उसकी जगह। आप कहेंगे कैसे? जिन जिन दोस्तों ने सफर किया है मक्का मदीना का, जरा हाथ खड़ा करें, मैं लोकेशन समझाने लगा। माशाअल्लाह इतना बड़ा मेहमान, जज़ाकल्लाह। अब देखिए जरा मेरे साथ आई कांटेक्ट रखिए, मैं जगह समझाने लगा। आप जिस वक्त बाबुल फहद से एंट्री करते हैं, यूं ना समझे तो यूं समझे, शिरका मक्का पुराना क्लॉक टावर, एक नया क्लॉक टावर, एक दूसरा मक्का कावा जिसे कहते हैं शिरका मक्का। यहां से आप एंट्री करके अंदर जाइए, जब मताब में आप पहुंचते यहां से किस वक्त मार्बल लाइट्स बेवजह में कोई तकलीफ नहीं है, वो आसानी से वहां पहुंच सकता है। फिर भी कुछ 4-5 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाते वहां तक पहुंचने में। अब आइएगा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का घर कहां था? ये शिरका मक्का में। जब आप शिरका मक्का की तरफ मुंह गए, मलिक फहद के दरवाजे पे आपकी कदर होगी, सामने आपको सीढ़ियां नजर आएंगी होटल की, एक दाएं इमारत एक बाएं इमारत। जब आप मुंह करें आपकी दाएं साइड की जो इमारत है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर है, इसे दाएं वाली तमीम कहते हैं। इधर अबू बकर सोए हुए थे रिसालत के सलाम के ऊपर मक्का मुकर्रमा का उम्मा नबी मुहीद जैसा बर्गर फैमिली से लेकर काफिर, जिसको अपने माल पर, दौलत पर, सर्वत पर, पैसा पर घमंड था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमलावर होता है। अबू बकर घर में है, नबी पाक इस्लाम ने सर सज्जे में रखा है, उसने अपनी चादरों पर काम काट के पैगंबर की गले दस्तक किया और उसने वहां से खींचा। शोर शराबा मक्का के लाश लड़के काफिर जो वहां पे रह के पत्तियों कस रहे हैं, ये शोर शराबा हल्ला गुल्ला ने बदला, कानों में आवाज पहुंची। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दीवाना मार बिस्तर से उठे, नहीं पता था क्या हुआ, सिर्फ एक शब्द दिमाग में आया कि कहीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अनहोनी के मुआमला हो। अबू बकर चले हैं, दीवाना बाहर खड़े हैं। जब अबू बकर सिद्दीक मताब में पहुंचे, फैसलाबाद के लोगों कभी पहाड़ियां थी, सिगरेट थे, पत्थर थे, कांटे थे, झाड़ियां थी, जो प्लेन रास्ते बने हुए नहीं थे। अबू बकर दौड़े कैसे होंगे, इन पहाड़ियों पे चले कैसे होंगे, भागे कैसे होंगे, जल्दी कितनी की होगी, फुर्ती कितनी आई होगी, ये अबू बकर की उस मोहब्बत पे डिपेंड है जितनी अबू बकर ने रसूलुल्लाह से प्यार और मोहब्बत किया है। जब अबू बकर पहुंचे, अबू बकर के सामने नक्शा ये है, आवाज एक तरफ है, जिसकी दौलत की तोती बोलती है, वो हुजूर पाक पे तशद्दुद के लिए पट्टा गले में डाल के खींच रहा है। अबू बकर गए और बड़ी जुर्रत के साथ, ईमानी गैरत के साथ अबू बकर ने उसके जाकर यूं करके में हाथ डाला और सिद्दीक की जुर्रत से रूह को छुड़ा लिया। पैगंबर की दंडना हुई। फिर अबू बकर ने अल्लाह के
نظر نہیں آتی, اپنی عمر نہیں دیکھتا, انکم اصول کیا ہے, تجھ سے زمین نہیں کہتی, تیرے پیسے پہ نظر نہیں ہوتی, تیرے خاندان پہ نظر نہیں ہوتی, تجھ سے پرسنلی اٹیک کی وہ رات نہیں ہے, ذاتی اعتراضات کی بات نہیں ہے, اس کے باوجود بھی تو ظلم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, پورے ذریعے سے پیش آتا ہے. صرف ایک قصور ہے کہ یہ توحید کا بتوانا ہے, اس نے شرک پہ نفی کی ہے, کفر پہ نفی کی ہے, معبودان باطلہ ان بتوں پہ نفی کی ہے, اور محمد اعلان ہے اے یقول ربی اللہ, دنیا میں اللہ ایک ہے, وحدہ شریف ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی حاجت روا مشکل کشا ہے, وہی جمیل نیاز اس کے سامنے جھکے, اس کے سامنے نبی نیاز جھکائی جائے گی. اتنی سی بات ہے تو اس پر لیتے آیا ہے, ابو بکر بولتے جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ سے حضور کو آواز کرایا, اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا کہ آج تک کسی کو جرأت نہ ہوگی جو میرے سامنے دم مانگے, یہ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا عثمان بن علی, عثمان بن عامر ابو محمد میں بیٹھا ہے, اس کا نام ابو بکر ہے, یہ ہے. اس نے یوں دیکھا, حیا نہ کیا, بڑی ترین کفرت ہے, بڑی ترین مکہ کے جہیز قوم کو کہتے تھے جو لوگوں کے اختلافی فیصلے کیا کرتے تھے. ابو بکر بھی مالدار تھے, 6 ریشم کی دکانوں کے مالک تھے. اس نے نہیں دیکھا, ابو بکر پر پڑ گیا, ان ظالموں کو کہا اس پر پڑھو, وہ سارے آواز پڑے, اتنا مارا بے حسی کے عالم میں گھر لایا گیا. مجھے ابو بکر کے سرانے پھینک کے ان کی چابی کی, ان کی دیوارداری کی, ابو بکر کی آنکھ کو ہی مارے ہاتھ میں گلاس دیا ہوا ہے, اس زمانے کا ایک دودھ چڑھا ہوا پیالہ لیا ہوا ہے. ابو بکر کی آنکھ کو ہی کبھی عقل مند ہو, پڑھے لکھے ہو, آپ کو ہر چیز کی آبادی ہے, کیوں تکلیف میں خود کو ڈالا ہے, یہ دودھ پی ہے, اپنی حالت دیتی ہے. ابو بکر کا ایک کلام ہے, اما بتائیں محمد رسول اللہ کیسے ہے. ماں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا. یہ ماں کے دل میں پہلی ایمانی چوٹ لگی کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے, عقل مند ہے, ہماری قوم کا چشمہ چڑھا ہے, لوگ اس کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں, اس پر کوئی جن کا اثر نہیں ہے, کوئی اور معاملہ نہیں ہے, اس کے تو مالی مفادات اس شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, اتنا پیار کر رہا ہے. لیکن ماں نے اس ایمانی چوٹ کو چھپایا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہے, تو دودھ پی. تمہاں دودھ نہیں پیوں گا, معلوم کریں حضور کیسے ہے. کہ بیٹا گویا میں اپنے لیے سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ یوں سوچا گیا ہو شاید کہ جس کی یاری پر یہ حالت بنی ہے پھر اس کا نام لے رہا, لیکن ابو بکر وہی ہے جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مانے کا مجھے نہیں پتا, کاما پھر دودھ کی قسم کھا رہا ہوں, جب تک زیارت نہیں کر لوں گا دودھ نہیں. اما دودھ پلانا چاہتی ہے نا, میری یہ بندوبست کرے, معلومات اکٹھی کرے. کہ جی ٹھیک ہے, میں پوچھتی ہوں کہاں جاؤں, کہاں پوچھوں. ان کے گھر جا, گھر گئے, نہیں ہے گھر, کمی زید بن ارقم کے گھر میں جائے, ان کی والدہ سے پوچھے. ان کی والدہ مسلمان تھی, صحابیہ. ابو بکر کی ماں آ گئی کہ میرا بیٹا پوچھ رہا ہے حضور کہاں. ان کو دل میں خدشہ ہوا کہ یہ مسلمان عورت تو نہیں ہے, یہ کہیں راز فاش نہ کر دے. انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے مقصد حل نہ ہوا. واپس آئی کہ بیٹا وہ خاتون میری بتاتی. تو ابو بکر سمجھ گئے کہ امی اب آپ اور میں اکٹھے چلتے ہیں. ماں کو کیوں لے گئے, کیوں لے گئے؟ ابو بکر کو سہارے کی ضرورت تھی, اتنی تکلیف میں تھی. ماں کے کندھے پہ سہارا, کہ ماں لے جائیں, لے گئے. جب وہاں پہنچے تو ان کی والدہ سے, اس زمانے میں کوئی پردے کے احکام نہیں ہوتے, ابتدائی شریعت ہے. کہ زید کی امی حضور کہاں؟ اس نے آنکھوں میں کہا تیرے ساتھ تو تیری والدہ ہے, اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا, میں حضور کا راز کیسے بتا دوں. ابو بکر صدیق بھی ماں کے چہرے کو, جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ, چہرہ پڑھ چکے تھے. کہ بتا دیں کچھ نہیں. انہوں نے بتایا وہاں جگہ ہے. اپنی اماں کو لے کر وہاں گئے, حضور پاک کو دیکھا, حضور نے انہیں دیکھا, نبی پاک کے گلے سے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خیریت معلوم کی. حضور پاک کو ہنستا مسکراتا دیکھا
अबू बकर सिद्दीक ने माँ को देखा तो माँ ने कहा बेटा तेरी शर्त पूरी, अब दूध पी ले। कहा माँ हुजूर की ज़ियारत के बाद तो अब कोई गम नहीं रहा। वो दूध हुजूर को पेश हुआ, नबूवत ने पिया, अबू बकर ने पिया, सब ने पिया, अबू बकर की अम्मा ने पिया। इस मौके पर माँ के दिल पे फिर बर्दाश्त बाहर हो गया। तो बेटा मैंने देख लिया तेरा इसके साथ कोई जाती मामला नहीं है, अगर वाकई ऐसा ही मामला है ना मैं समझ फिर अपने नबी से कहकर मुझे भी करना वहीं आ जाए जहां से मेरी बात शुरू की थी। ये है दार अरकम हुजूर का मदरसा। मैंने कहा ना मदरसे की वसूलियां बताऊंगा। अबू बकर की अम्मा सलमा तो खैर ये किस मदरसा दार अरकम की वसूली है मेरे दोस्तों, इस पर बस नहीं है। दार अरकम वो जगह है जहां पूरे मुस्ताफ ने मसला किया था दायर नजरों में बैठ के कि हम बड़े करीम का काम तमाम करेंगे। फिर सब ने अपनी मुस्तकी का इकरार किया, उमर की बहादुरी का इकरार किया, फिर उमर को भेजा। उमर गए, पहल उमर ने इरादा था तलवार से काम तमाम करूंगा। रास्ते में शख्स मिले, उन्हें कहा बहन बेदुई के घर को था, वो भी तो मुसलमान हो चुके। हजरत उमर अपनी बहन के घर गए, साथ में बिन्ते खत्ताब इनकी बहन है, शहीद इब्न ज़ैद इनके बेदुई है, रज़ियल्लाहु अन्हु। उनसे गुफ्तगू की, बात की, जो भी वो आपने सुना है। लेकिन जब बहन ने तिलावत की तो वो कहने लगा मुझे भी दिखाओ, कभी पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया, फिर बयान पढ़ा, ताहा या अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। और दिल पे असर हुआ, बेदुई के साथ हुजूर के दरबार पे आए। इधर पहले खबर मिल चुकी थी कि उमर सल लेने के इरादे से आएगा, तो मेरे बाप के पहलवान चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार थे कि मैं दरवाजा खोलूंगा, देखूंगा किस इरादे से आया। हुजूर ने बोला हमज़ा नहीं, अभी तो नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगा। हुजूर ने दरवाजा खोला, उमर सामने थे, सीने पे हाथ मार के फरमाया उमर कहते हैं सीने में इस दिल के अंदर अभी भी अल्लाह का डर नहीं आया, अल्लाह का खौफ नहीं आया, तेरे मालिक की तुम्हें फिक्र नहीं है। वो हाथ किस तरह का था जो उंगली उठाए एक तरफ इस साकत में शक्ल कमर कुरान के चांद को टुकड़े कर दे, ये पूरी पांच उंगलियां उमर के सीने में रख चुकी थी। तो कलमा कैसे न पढ़ते, तलवार कदमों में थी, कलमा पढ़ने मुसलमान हो गए। सुना है या नहीं सुना है वाक्य? जरा दिल पे हाथ रखना। ये उमर के इस्लाम की वसूली हुजूर का मदरसा था। ये भी यहाँ की वसूली है, ये भी यहाँ की वसूली है। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 40 नवंबर को मुसलमान है, नवंबर के ऐलान को 5वां साल है। जब उमर ईमान लाता है तो बताए मुझे 5 साल तक 39 बंदों पर मेहनत है, वो हमारे अरकम है। हुजूर अपने मदरसे में बैठे हैं, जिस मदरसे के मुदीर हुजूर हो, जिस मदरसे के मोहतमिम हुजूर हो, उनके तालिब इल्मों की शान क्या हो। अब तवज्जो रखना, मैं यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों की एक लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं वक्त को सामने रख के एक जुमला और कहता हूँ। तवज्जो जरा आइए, इस मदरसे में जिन खुशनसीबों ने पढ़ा, जिन खुशनसीबों ने तालीम और ताल्लुम यहाँ लिया, जरा आइए मैं उन खुशनसीबों की बात पेश कर रहा हूँ। ये हुजूर के शागिर्द कौन है? फैसलाबाद के वही हो। मदरसे में 4 चीजें जरूरी है। नंबर 1 जगह जरूरी है, नंबर 2 उस्ताद जरूरी है, नंबर 3 निसाब जरूरी है, नंबर 4 तालिब इल्म जरूरी है। ये 4 चीजें हमको मदरसा है, मकाम भी हो, निसाब भी हो, शागिर्द भी हो, उस्ताद भी हो, फिर मदरसा बनता है। आओ इस दायरे पे यहाँ भी 4 चीजें हैं, जगह भी है, शागिर्द भी है, निसाब भी है, उस्ताद भी है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ शागिर्दों को, इनके मदरसे को, इधर उस्ताद वो है जिसके साथ लफ्ज़ अल्लाह, शागिर्द वो है उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह, निसाब वो है उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह, और उसके बाद जगह वो है उसके साथ लफ्ज़ अल्लाह की निस्बत जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कैसे? यहाँ उस्ताद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर
رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ادھر شاگرد کون ہے؟ قرآن کریم کھولیے، 58 نمبر کی سورت کھولیے، آخری آیت کھولیے، سورۃ المدثر کھولیے، رب کریم فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، حضور کے شاگرد اللہ کا لشکر ہے، حضور کے شاگرد اللہ کی فورس ہے، حضور کے شاگرد اللہ کی آرمی ہے، حضور کے شاگرد اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے استاد رسول اللہ لفظ اللہ ہے، شاگرد حزب اللہ لفظ اللہ ہے، جو نصاب پڑھتے ہیں وہ کتاب اللہ لفظ اللہ ہے، جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ یہاں لفظ اللہ۔ یوں حضور کے اس مدرسے کو رونق ملی ہے۔ چلو میں بات کے لوگ آج خوش نصیبوں کے سر پہ یہاں دستار سجی ہے تو امتحان ہوا ہے، امتحان میں پاس فیل کا معاملہ ہوتا ہے۔ ممتحن کون ہے؟ ایگزامینر کون ہے؟ امتحان دینے والا کون ہے؟ یہاں امتحان کے لیے ممتحن آتے ہیں۔ اور جب حضور نے مدرسہ بنایا، حضور نے نصاب پڑھایا، حضور نے شاگرد بنائے، پھر ان کا امتحان کس نے لیا تھا؟ فیض آباد کے بزرگوں، جب استاد محمد رسول اللہ ہو پھر امتحان کون لے گا؟ امتحان کے لیے دنیا میں کسی فرق کی لوگ نہیں کی۔ قرآن کریم کہتا ہے امتحان کس نے لیا؟ سبحان اللہ کہ الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ اب امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے نتیجہ بھی ذکر کیا ہے، رزلٹ بھی ذکر کیا ہے۔ رزلٹ بالکل کو آؤٹ کر کے قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پتہ چلا یہاں استاد رسول اللہ ہے، شاگرد حزب اللہ ہے، مدرسہ بیت اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، امتحان لینے والا خود اللہ ہے۔ نتیجہ ہے اور یہ ایسا رزلٹ ہے حضور کے شاگرد کا نام پورا نہیں ہوتا کہ رضی اللہ عنہ کہے۔ ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ، طلحہ رضی اللہ، زبیر رضی اللہ، معاویہ رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ ایک کا نام کے ساتھ یہ رزلٹ لگا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں یہ شخص فاضل مدرسہ عربیہ رائے ہے، یہ فاضل دارالعلوم ہے، یہ فاضل فلاح ہے۔ خدا پاک نے حضور کے شاگردوں کو بھی فاضل ہونا بتایا۔ خدا رضی اللہ یہ اللہ کے عرش سے فاضل ہے، حاضر سے راضی ہے، اللہ کے حضور بھی حاصل ہے۔ یہ حضور کا مکی دور کا مدرسہ ہے۔ آؤ میں مدنی دور کے مدرسے کی بات کرتا ہوں۔ جب پاک پیغمبر نے ہجرت کی ہے، رسول اللہ نے ہجرت میں مکہ چھوڑا ہے، خاندان چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، قوم چھوڑا ہے، قبیلہ چھوڑا ہے، مسجد چھوڑا ہے، اس جگہ کو چھوڑا ہے جہاں پیغمبر کا بچپن رات میں گزرا ہے۔ ان جگہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے رکھ دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے حضور نکلے نہیں تھے، انہیں اتنی تکلیفیں دی گئی تھی کہ پیغمبر یہاں سے چلے گئے تھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، انہیں نکالا گیا تھا، ورنہ حضور مکہ کو چھوڑتے۔ میری بات کا مطلب مکہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، قوم چھوڑی، قبیلہ چھوڑا، مسجد چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ کیا مدرسہ بھی چھوڑ دیا؟ مدینہ جائیں گے مدرسہ نہیں بنائیں گے؟ ادھر جو بنایا تکلیفیں ملی چھوڑ دے؟ نہیں نہیں ٹھیک نہیں، یہ مدرسے کا کام نبوت نے نہیں چھوڑا۔ حضور مدینہ گئے ہیں جہاں مسجد نبوی بنی ہے، جہاں مدرسہ اصحاب صفہ بنا ہے، وہاں صفہ کا چبوترا بنا ہے، حضور کا مدرسہ تعمیر ہوا ہے، استاد بیٹھا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں۔ میں نے ادھر بھی دو رسولیوں کی بات کی تھی، میں ادھر کی باتوں میں بھی آپ کی خدمت میں اس رسولی کی بات کر رہا ہے جس رسولی کو دیا ہے۔ آپ جائیے حدیث پاک کھولیے، کوئی کتاب مرضی آپ کی، کوئی صفحہ مرضی آپ کی، کوئی بات مرضی آپ کی، شاید کوئی صفحہ آتی ہو جہاں یہ لفظ نہ ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ بتاتے ہیں حضور نے یوں فرمایا، انا ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں ابو ہریرہ موجود ہے. یہ ابو ہریرہ حضور کے مکی مدرسے کی مسئولی نہیں ہے, یہ مدنی مدرسے کی مسئولی ہے. حضور کی خدمت میں آئے امت کو حضور کی تعلیمات سے روشناس کرا کہ مدنی دور کی مسئولی. آؤ چلیے حضرت ابو ہریرہ کے لیے لگے ہاتھ جملہ کہہ دوں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لفظ بولا ہے. امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں روایت ذکر کی ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے, قبیلے کا نام قبیلہ دوس ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ حضور سے دور بیٹھے تھے, صحابہ کا مجمع نظر آیا تھا. حضور پاک کی چاہت تھی ابو ہریرہ کو قریب بلاؤ, تو پیغمبر نے فرمایا من احسن صفاء الدوسیہ. امام ابو داؤد کی سنن میں موجود ہے. اور تم میں سے کس نے ابو ہریرہ نام نہیں لیا؟ فرمایا دوسی جوان کو دیکھا ہے. ابو ہریرہ نے آواز دہائی, حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا آواز دہائی. جب تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ کے کانوں میں آواز گئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کر حضور کے قدموں میں آئے. پھر جب اپنے مجمع حدیث میں بیٹھتے تھے, اپنے شاگردوں کو دین پڑھاتے تھے, حضور کے میسجوں پہ پیغامات تھے استاد کراتے تھے, تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں ہوں سداسن قال رسول اللہ. تین مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا من احسن فتاة الدوسیہ, من احسن فتاة الدوسیہ, من احسن فتاة الدوسیہ. یہ یہاں کی رسولی ہے. آؤ حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری پہ, صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی اس طرف کو ذکر کیا جس رات حضور کے قدموں میں آ رہے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ رات کا اندھیرا بڑا لمبا تھا, میں چاہتا تھا رات ختم ہو جائے, میں حضور کے پاس پہنچوں, اور اندھیرا کٹ جائے, حضور کی خدمت میں جاؤ, اور رات نہیں ختم ہوتی تھی. تو ابو ہریرہ نے کہا تھا یا لیلۃ من طولھا و بناءھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی. اور رات بڑی لمبی ہے, اس رات کی لمبائی کا کیا کہنا. میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں پر یہاں اندھیرا ہے, سفر نہیں کر سکتا. لیکن میں کہنے لگے الا انھا من دارۃ الکفر نجتی. اللہ کا شکر یہی رات تھی جس نے مجھے کفر سے نکال کے حضور کے قدموں میں پہنچا. یہ حضور کے مدنی مدرسہ کی وصولی ہے, یہ مدنی مدرسہ کی بات ہے. میرے دوستو, یہ مدرسہ آج ہے جو قرآن پڑھا رہا, حضور کی شریعت پڑھا رہا, دین اسلام کی خاک احسان, اور آپ کے سامنے اپنی اولاد کو روشناس کر کے, آپ کی اپنی اولاد کو روشناس کر کے پیش کر رہا. اس مدرسے کی بنیاد حضور کے مدرسے ہے. یہ مدرسے ان مدرسوں کی اولاد ہے, یہ مدرسے اور مدرسوں کی نسل ہے, وہ اصل ہے, یہ نسل ہے, وہ مرکز ہے, یہ شاخ ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, یہ برانچ ہے. جس جگہ تمہیں مدرسہ نظر آئے یہ حضور کے مدرسہ کی اولاد ہے, حضور کے مدرسہ کی نسل ہے, حضور کے مدرسہ کی شاخ ہے, حضور کے مدرسہ کی برانچ ہے. یہاں پڑھانے والے حضور کے وارث ہیں, پڑھنے والے حضور پاک علیہ السلام کے علوم کو اپنے سینے میں ڈالنے والے ہیں. لیکن سلام ہے ان کے والدین کو, ان کی امی کو, ان کے ابا کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے ذمہ داروں کو, جنہوں نے اس دور میں بھی انہیں اسکول نہیں بھیجا یہ کما کے ہمیں کھلائے, انہیں کالج نہیں بھیجا یہ کوئی اور بن کے ہمیں کھلائے. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ رزق اللہ کے حوالے ہے, رزق انسان کے معاملے میں ہے, رزق اللہ دے گا. آپ کے رسول اللہ کے علوم کو اپنے سینے میں سجا. فیصلہ آباد کے غیوروں, جہاں اسکول کالج ہماری ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے, وہاں مدرسہ بھی ہماری ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے بھی, قبر کے لحاظ سے بھی. میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں دلیل دینے لگا ہوں. اسکول کالج سے پڑھنے والے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوں گے علاج مال کا کون کرے گا. اسکول کالج سے پڑھنے والے ایڈوکیٹ ہیں, وہ کام نہیں ہوں گے تو کیسز کون لے گا.
اسکول کالج سے پڑھنے والے ججز ہیں، اگر ججز نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون دے گا کہ پہلے میں فیصلہ مجرم کا کون کرے گا؟ اسی طرح کالج اسکول میں پڑھنے والے انجینئرز ہیں، وہ ایڈوکیٹ کے باہر وہ لوگوں گے کانسٹرکشن کا معاملہ کون کرے گا؟ اسکول کالج سے پڑھنے والے بیوروکریسی ہیں، وہ نہیں ہوں گے ملک کا نظام کون چلائے گا؟ وہیں سے پڑھنے والے ہمارے جنرل ہیں، وہ نہیں ہوں گے ملک کا ڈیفنس کیسے ہوگا؟ لیکن جہاں ہماری ضرورت اسکول کالج سے پڑھنے والا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ٹیوٹر ہے، اسی طرح وکیل ہے، جج ہے، اسی طرح بیوروکریٹ ہے، وہاں اب قبر پہ آئیں گے، آخرت میں آئیں گے، آخرت کے معاملے کو اٹھائیے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں کی سفارش بھی چاہیے، آخرت میں جائیں گے وہاں کے لیے مرضی کا معاملہ بھی چاہیے، پھر کون ہوگا؟ اور سرکار کے قدموں میں رسالت راہ نے فرمایا اے لوگوں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، ان بھی سوال نہ اٹھایا یوم القیامہ، فرما قیامت کا دن ہوگا ان کے مواد کے سر پہ اللہ ایسا تاج رکھیں گے ذوقہم احسن من ذوق الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ فرما حافظ کو مقام کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حافظ قیامت میں آئے گا، رب فرمائیں گے اقرا حرکت الحمد، تین چیزیں ہیں، پڑھنا بھی ہے، پھیک پھیک کے پڑھنا ہے، خونسیت پڑھنا ہے، آؤ قرآن پڑھو، بچہ قرآن پڑھے گا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، وہ پوچھے گا کب تک اوپر جاؤں گا، کتنی اسکیل ملیں گے، اور دنیا میں 22 اسکیل کے بعد نوکری ختم، کہتے ہیں گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کے اسکیل ہے، اور وائس چانسلر کے اسکیل ختم، آؤ آخرت پہ حافظ کے اسکیل کو دیکھو، حافظ کو کہا جائے گا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، جو ہمیں ترجمے میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حافظ قرآن جتنی آیات ہیں اتنے جنت کے اسکیل ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فیملی ممبرز کا کیا ہوگا؟ پیرنٹس کا بھی ہو گیا، حافظ کا بھی ہو گیا۔ فرمایا جو حافظ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے مستدرک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا حلل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن پڑھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت دے گا، لیکن وشفعہ من اہل بیتہ اشرا قربہم وجبت علیہم النار، فرمایا اللہ اس حافظ کو فرمائیں گے حافظ صاحب آ جائیں اللہ میں حاضر، فرمائے جاؤ اپنی فیملی ممبرز میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیزان میں سے ڈھونڈو، اللہ کسی نیک کو بلا کے لاؤ، تہجد گزار، شب دار، دین دار، وفادار، دین کا تابع دار، شریعت کا حقدار، فرمایا نہیں نہیں حقدار ہم تو گئے، جہاں گناہ گار لے گا، اللہ کیسا گناہ؟ چھوٹا گناہ گار، چھوٹا گناہ کرنے والا بڑا سبب نہیں، کلہم وجبت علیہم النار، جن کے لیے ڈیسیژن ٹوٹا ہے جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہو، یاد رکھ چکی ہو کہ انہوں نے جہنم جانا ہے، انہیں لے ہاں اللہ نے ان جہنمیوں کو لاؤ، فرمایا جی ہاں لائے گا تو تیرے حفظ کی برکت سے میں انہیں جنتی بنا دوں۔ ڈاکٹرز کی ضرورت رکھنے والوں، وکلاء کی اور لیگل ایڈوائزر کی ضرورت رکھنے والے بزنس مین میرے بھائیوں، ایف بی آر کے گوشوارے بھرنے کے لیے ایک وکیل کو یہ ہائر کرنا پڑتا ہے، یہ جملے کہنے والے ساتھیوں آخرت کے معاملات کے لیے کوئی حافظ تمہیں نہیں چاہیے، کوئی سفارشی نہیں چاہیے، یہاں بھی سفارشی چاہیے، خود نہیں پڑھا کم از کم کوئی سفارشی تو بتاؤ، کوئی آخرت کا ایڈوائزر تو رکھ لے، صرف لیگل ایڈوائزر چاہیے مجھے یہاں کاروبار کے لیے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، فجی آئرلینڈ چلے جاؤ، دنیا کے آخری کونے میں چلے جاؤ، اللہ نہ کرے وہاں پہ بندہ بیٹھا ہو، اس کا امی ابو کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کال مفتی لقمان کو آئے گی، مفتی لقمان صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھیں، آئے گی نہیں آئے گی؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اب ذرا کہیں نا پرنسپل صاحب کو، وائس چانسلر صاحب کو، کسی ٹیم کو کال کرے کہ یہ میتھمیٹکس کی تلاوت شروع کر دو، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی یہ پڑھنا شروع کر دیں، فادر آف کیمسٹری جاوید بن حیان کے فارمولاز پڑھو،
کہو صدر آف دا میڈیکل پوری سینہ کا جو ہے نا ایکسپیرینس کو تلاوت کرو تاکہ میری اماں قبر پہ بخشی جائے, میرا ابا بخشا جائے. نہیں, کیا کہیں گے حافظ صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھنے, بچوں کو میری اماں بخش. او بھائیو جب مانتے ہو کہ یہ تعلیم آخرت تک جائے گی, قبر تک جائے گی, تو پھر اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کیوں نہیں کرتے؟ میں آخر میں بات کر کے بات ختم کرتے ہو جاؤں. اس وقت بڑی نازک صورتحال میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کو میری کمر کے پیچھے یہاں دو پرچم نظر آئیں گے. یہ دو پرچم کسی جواب کے نہیں ہیں, یہ دو پرچم فلسطین کے پرچم ہیں. اور فلسطین کیا ہے؟ فلسطین ارض الانبیاء ہے, انبیاء کی جگہ ہے, انبیاء کا مقام ہے, جہاں آج بھی 70,000 انبیاء کی قبور مطہرہ موجود ہے. یہ وہ مسجد اقصی ہے, ہاں وہ یہی مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا. یہ تعمیر ثانی تھی. یہ وہی مسجد اقصی ہے جس حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کے 40 سال بعد تعمیر کیا تھا. ہاں یہی مسجد اقصی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. ہاں یہی مسجد اقصی ہے جہاں بیت الرحم ہے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے. ہاں یہی مسجد اقصی ہے جس جگہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بن موسمی پڑھ دیا کرتے تھے. ان سے خالی پوچھتے اپنا کی ہاتھا وہ کہاں سے آئے کو بڑھاتے بن تھا, باہر سے تانا لگا ہوا تھا کہ میری کی تعلق ہی ہوا میں ان مل رہا, یہ رب نے مجھے بڑا راہ عطا کیے ہے. ہاں یہ روح جگہ تھی جو یکسل مریم کا جہاں کرم کا جہاں پکار رہا ہوا تھا. ہاں یہی مسجد اقصی ہے جہاں حضور کہتے امامت انبیاء کے لیے. ہاں یہی مسجد اقصی ہے جس جگہ نماز پڑھی گئی تھی انبیاء کی امامت کی, جہاں امام بھی نبی ہو, مقتدی بھی نبی ہو. فیصلات کی نبی ہو. اس دھرتی پہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس سے افضل نماز پڑھی گئی ہو. اس سے افضل نماز کے سوال اگر سے بیت اللہ میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو افضل نماز پڑھی گئی وہ بیت المقدس سے پڑھی گئی تھی. امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی ہے, یہاں اور کوئی نہیں ہے. یہ مسجد اقصی کی جگہ بھی جہاں تمام انبیاء کو حضور پاک نے خطاب کیا تھا. اور یہی مسجد اقصی تھی جہاں رسول اللہ کے سیرت میں امامت انبیاء کا پاک سجا تھا. میرے دوستوں جو مسجد اقصی ہے جس کو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. جس جگہ کی برکت کا ذکر اللہ کا قرآن کرے, اللہ کے قرآن کی برکت آئے, اس جگہ کی برکت ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. لیکن آج اس جگہ پہ جو اہل اسلام کی نیکیت ہے, وہ جگہ جو یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھوں سے عمر فاروق کو پیٹ پہ بغیر جنگ کے لیے, بغیر نیزے کے لیے, بغیر تلوار کے لیے, بغیر لڑائی کے لیے, اور کہاں کا چیز ہماری کتابیں تورات بتاتی ہے, ہماری کتابوں میں انجیل بتاتی ہے جو آخری نبی کا خلیفہ آئے گا, خطاب کا بیٹا عمر ہوگا, قبر میں 17 پیمنٹ لگے ہوں گے, وہ اس وقت بہار اونٹنی کی پکڑ کے پیدل چلے گا. اور تورات والوں اور انجیل والوں اس سے لڑنا نہیں, وہ اللہ کا نام ہوگا, اس دھرتی سے خلافت والا ہوگا بغیر جنگ کے, وداؤٹ فائٹنگ. اپنے پورے مسجد اقصی کی چابیاں اس کے حوالے کر دے گا. یہ وہ جگہ ہے جو ان لوگوں کو اس وقت سے ملی ہے. اس پر کافر کا حق نہیں ہے, بنی اسرائیل کا حق نہیں ہے, اسرائیل کا حق نہیں ہے, یہود و نصارہ کا حق نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا حق ہے. یہ قبلہ مقدس ہماری جگہ ہے. آج اس جگہ کی ڈیفنس کے لیے فلسطینیوں نے اپنے بچے پیش کیے ہیں, بچیاں پیش کی ہے, اپنا خون پیش کیا ہے, اولاد پیش کی ہے, ازواج پیش کی ہے, عزت و ناموس پیش کیا ہے, صرف اس کے لیے کہ وہ پوری دنیا کے دو مسلمانوں کی امانت کی حفاظت کر سکے, پورے مسلمانوں کی امانت کا تحفظ کر سکے. انہوں نے یہ کام اپنے لیے نہیں کیا. یہ علاقائی پھٹا نہیں ہے, علاقائی رولا نہیں ہے, علاقائی فساد نہیں ہے, ایریا وائز مسئلہ نہیں ہے. یہ ملت اسلام کا مسئلہ ہے, اہل اسلام کا مسئلہ ہے, من حیث القوم مسلمان کا مسئلہ ہے. وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. اب حق تو تھا کہ مسلمان حکمران غیرت کرتے, حقیقت رکھتے, اپنی سرحدات کو بول کے اپنی اسلامی فوجیں اس کے تحفظ کے لیے اٹھاتے, پر انہوں نے بے غیرتی کی چادر تانی ہوئی ہے. انہیں تباہ
عالمین ہیں، ان اپنے معاملات عزیز ہیں. اب آپ اور ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہمارے لیے سرحدات کی پابندی ہے، ویزاز کی پابندی ہے. ویزا لے کر بھی جائیں تو ہم وداؤٹ ویزا جائیں گے، ایک سوئی بھی لے کر نہیں جا سکتے. تو پھر ہمارے لیے 3 ذمہ داریاں بنتی ہے. نمبر 1، ہم میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں. ان حکمرانوں تک جنہوں نے اپنے پاس فوجیں رکھی ہے، ایٹم بم رکھے ہیں، باقی رابطے رکھے ہیں، ان تک آواز پہنچائیں تاکہ انہیں بھی بات ہو یہ کہاں جائے. دوسرا کام یہ ہے کہ اور نہیں جا سکتے تو ایک جہاد میں شامل ہو جائیے کہ میں مر جاؤں گا، اسرائیلی مصنوعات نہیں خریدوں گا، چاہے وہ سیریلیٹ میں ہے، میرے بچے کو ڈاکٹر لکھ لے گا، میں پھر بھی نہیں خریدوں گا. آج ڈاکٹر بھی یہ اسرائیلی چیزیں لکھ کے دے رہے ہیں. میں نے اپنے ہر ڈاکٹر سے بھی کہا ہے کہ شرم کرنی چاہیے. اس کا انٹرنیٹ موجود ہے، متواتر موجود ہے، لیکن تم لوگوں نے پھر بھی اسرائیلی چیزیں لکھ لی ہے اور تم نے ان سے کمیشن طے کی ہے اور لعنت ہے اس کمیشن پہ اور لعنت ہے اس پیسے پہ جو فلسطینیوں کے خون پہ مجھے ملے. مجھے اللہ اقبال کا شعر دیکھنا چاہیے. اے آئے راہنگی اس رزق سے واپسی جس رزق سے آتی ہو پرواز پہ کرتا ہے. دوسرا کام اور تیسرا کام، جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ان کے لیے بھی اٹھے. تو یہ 3 کام ہمیں کرنے چاہیے. کریں گے؟ کتنے بیٹھے کریں گے؟ میں جملہ کہتا ہوں، سنو. پہلے میں کہتا تھا وہ ہمارا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اب فرض کفایہ کی بات نہیں ہے، اب فرض عین کی بات. اس وقت تمام مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے مل کر مشترکہ طور پہ جہاد کی فرضیت عینیہ کا اعلان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. آؤ قائد ملت اسلامی کا امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان کی سرپرستی میں تمام مسالک اکٹھے ہیں. انہیں کنونشن سینٹر آف فیصلہ آباد میں تینوں مسالک کے تینوں ریپرزینٹ کرنے والے اکابر چوٹی کے بڑوں نے جہاد کے فتوے کی بات کی ہے، ایک ہونے کی بات کی ہے. تو اس پر اصل تو اسلامک فوجوں کو جانا چاہیے، لیکن ہم جا نہیں سکتے. یا تو یہ سرحدات کھولتے اور پھر ہمارا یہاں بیٹھنا بھی حرام ہو جاتا. لیکن یہاں پر مسلمانوں کے اتفاق سے فتویٰ آیا. 84 سال کے بوڑھے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے فتویٰ دیا تو یہودیت کے ایجنٹ بولنے لگے. یہودیت کے ایجنٹوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی. کوئی وہ اٹھا جو گھوڑے میں ایک پولیس کے سائرن کے اوپر یوں دوڑتا ہے جیسے کھوتا اپنے گھاس کاٹنے کے لیے جاتا ہے. جسے پولیس کا خوف ہو، جسے پولیس کا ڈر ہو، اور اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کے ڈر کے سینے میں ہے، اور جسے اپنی جواب ایجنٹ کہتے ہیں، جسے اپنے بھی دو نمبر کہتے ہیں، وہ اٹھ کے مولانا تقی عثمانی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مجھے مولویوں کے پاسپورٹ دو، میں ویزے لگاتا ہوں. اور ہمارے صحافی اخبار نے تمہیں 5000 ویزوں کی آفر کر دی ہے. اور جرم تم میں تھی، ماں کا دودھ پیا ہے، بائبل کا نہیں پیا تو اس کا چیلنج قبول کر لینا. لیکن شرم اور حیا نہیں ہے. وہ ایک اور ہوتا ہمارے خیبر پختونخوا کا نام کا شیر کام کا گیدڑ، 2 نمبر کرشن کے نام پہ جدید سے نکلنے والا مرمت. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کا نام بگاڑ کے، اور یہ مفتی صاحب BMW پہ بیٹھتا ہے اور اس BMW کو عزت کے لیے مفتی تقی عثمانی کے پاؤں کہتے ہو. رشیا والوں نے سونے کے ساتھ تولا شیخ الاسلام. مسلمانوں کا اس وقت دھرتی کا اعلیٰ ترین شخص ہے، اس پر یہ جملہ اور ہمارے خون سے اس کا پسینہ افضل. دنیا میں لاکھوں علماء کے شاگرد اس پر ایسا جملہ. اس کی ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں علماء کا بغض. انشاءاللہ تعالیٰ اس بغض میں مزید اضافہ کیا جائے تو بڑھایا جائے گا اگر تم نے شرم اور حیا سے توبہ نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر مولوی کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اوے تم کیا مولوی کو کیا سمجھتے ہو کہ عالم ہے کیا؟ مولوی کی تو طاقت ہے. میں کہتا ہوں مولوی کے پیچھے چلنا سیکھو. جو مولوی کے آگے آتا ہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، 4 تکبیر اللہ اکبر ہوتا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. سنو. اور کہتے ہیں مولوی تقی عثمانی نے فتویٰ دیا تو خود جائے اور کہنے کا جج فتویٰ جج ڈیسیژن دیتا ہے. ہینڈنگ ٹو دی ٹیلر. میں آئین اور قانون کا طالب علم ہوں، میں LLB کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں.
میں پوری قانون دانی کے معاملات سے گزر چکا ہوں اپنے BA کے بعد. ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کا ڈیسیجن جب جج دیتا ہے, قلم موڑ دیتا ہے کہ اس قلم سے کسی کی پھانسی لکھی, پھانسی دینے وہ تو نہیں کرتا, پھانسی دینے وہ جاتا ہے, پھانسی تو وہی دیتے ہیں جو اس کے نیچے فورس ہوتی ہے. تو جج اس کو بھی جا کے کہہ دیتا, وکیل تو بنے پھرتے ہو تو جج فیصلہ دیتے ہیں تو خود جا, وہاں تو نہیں جاتا. وزیر اعظم آپریشن کا فیصلہ کر رہا ہے, وزراء بیٹھے ہیں, وہ تو ڈیسیجن لیں گے, جائیں گے تو کوئی اور, یا تو میں اور کرتی ہے تو کہہ رہا ہوں آپ کو تو بھی جا, کہتے جی نہیں اس کا کام جانا نہیں, اس کا کام تو بتانا ہے, اس کا کام تو نگرانی ہے. تو شرم نہیں آتی علماء جو فتویٰ دے دیں انہیں کہ پہلے تم خود جاؤ, جرم کرے میرا ویزا لگوایا, میں علماء کے ساتھ جانے کرتے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, تم سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, حکومت تمہاری ہے میرے پیرنٹس سے, جرم کرو لگاؤ اس ہم جانے کے لیے جاؤ. تم جیسے درد کے پیٹ میں مروڑ دیا علماء کے خلاف. اسی لیے انہیں یہودیت کے ایجنٹ کہا گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے جب ان کے ابے کے دم پہ پاؤں آئے تو یہ چیخ پڑے, نہ تمہارا نام لیا, نہ تمہیں مخاطب کیا, نہ تم سے بات کی, نہ لینا نہ دینا تمہارا, تو علماء کے خلاف بک بک کرتے ہو. لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کہ آپ کے اس ایک فتوے سے کئی یہودیت کے ایجنٹوں کے چہرے ہمارے سامنے آ گئے. میں آپ کو کہتا ہوں مسلمانوں, کل ووٹ کی پرچی میں تمہیں ڈبے میں جانا ہے, ذرا اس بات کو بھی سامنے رکھنا کہ جو فلسطین کے بچوں کے خون کے اوپر تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, لعنت بھیجے ایسے کرداروں. تو بہرحال میں نے فلسطین کے لیے جو بات کی ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.